السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا حقوق العباد، اور حقوق العباد میں آج ہمارا موضوع ہے قرض دار اور قرض خواہ کی حقوق۔ ناظرین، سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت سے مت لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں مسائل سے بچ جا سکے۔ ناظرین، ایک حدیث مبارک ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے، المسلم شریف۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے جس نے کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے سائے میں جگہ دے گا، المسلم شریف۔ ناظرین، رضائے الہی کی خاطر قرض معاف کر دیا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کی بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا مال قرض لیا اور اس کا ارادہ ادا کرنے کا تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کروا دے گا۔ بس اوقات انسان کو اپنی کسی ضرورت یا تنگ دستی کی باعث قرض لینے کی ضرورت پیش کرتا ہے، اور اس طرح دو انسانوں کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس طرح اسلام میں قرض دار اور قرض خواہ دونوں کی حقوق قائم کر دی گئی ہے، جن سے غرض یہ ہے کہ ایک طرف تو ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، اور دوسری طرف جس شخص نے ضرورت کے وقت اس کی امداد کی ہے وہ بھی نقصان میں نہ رہے۔ اگر قرض دار تنگ دست ہے اور وقتی معینہ پر قرض ادا نہیں کر سکتا تو وہ اسے مزید مہلت دے دے، اور اگر وہ رضائے الہی کی خاطر اسے قرضہ معاف کر دے تو یہ پھر بہت ہی زیادہ فضیلت کی بات ہوگی۔ دوسری طرف قرض دار کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب قرضہ لے تو اس نیت سے لے کہ اس نے اسے ادا کرنا ہے، اور حتیٰ الامکان وقت مقررہ پر پوری دیانتداری سے قرض ادا کرے اور بلا وجہ ٹال مٹول کرنے سے پرہیز کرے، ورنہ خطا کار سمجھا جائے گا۔ ناظرین، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے تھے اور ان کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل ترین اعمال میں ہے۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر میں خدا کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا یہ میری گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بشرطے یہ کہ تم اس حالات میں اللہ کی راہ میں قتل ہو کہ تم صبر کرنے والا ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والا ہو اور پیٹ دکھانے والا نہ ہو۔ ناظرین، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پھر کہو تم نے کیا کہا تھا؟ اس شخص نے پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا یہ میری گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں، بشرط یہ کہ تم صبر کرنے والا ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والا ہو،
فرشت دکھانے والا نہ ہو۔ اگر تم اس طرح راہ خدا میں جان دو گے تو تمہاری سب گناہ معاف ہو جائے گی، سوائے قرض کی کہ وہ اس صورت میں بھی معاف نہ ہوگا۔ یہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے، ترمذی شریف۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ یہ وعید انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرض ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا جو ادائیگی کی استطاعت رکھنے کے باوجود ادا کرنے میں سستی برتتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ حقوق ہے قرض دار اور قرض خواہ کی جو ہم نے آپ کو بیان کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی قرض خواہ اور قرض دار کی حقوق جان سکے۔ ناظرین، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔